میرے دوستو، یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ دنیا میں ہر روز لاکھوں انسان جنم لیتے ہیں اور ہزاروں انسان اپنی حیات کے ایام و راتیں گزار کر موت کی آغوش میں سما جاتے ہیں۔ یہاں جو آیا ہے وہ آیا ہی ہے جانے کے لیے، باری باری سب کو جانا ہے۔ شاعر کہتا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ اور صرف انسان و جن ہی کیا، ہر جاندار کے لیے موت مقدر ہے، مطلب ہر جاندار کو مرنا ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی ملحد بھی نہیں کرتا اور جس کی شہادت دلیل پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تاہم تذکیر و نصیحت اور یاد دہانی کے طور پر ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک دو آیت تلاوت ضرور کریں گے، شاید کہ آپ کے دل میں میری بات اتر جائے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں کہیں بھی رہو، اگرچہ تم سیمنٹڈ پرزوں میں ہو، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہو، ملک الموت وہاں بھی گھس جاتا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے سائنسداں جنہیں اپنے فن کے اوپر بڑا ناز ہے، ان کے سامنے سے موت کا فرشتہ اٹھا کے لے کر چلا جاتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اس موت کو سب کو فیس کرنا ہے، بٹ وی شوڈ پریپیئر فار ہیئر آفٹر لائف۔ تو اس لیے تو دوسری جگہ ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی انسان اور جنات اور شیاطین ہی کیا، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ ہاں، صرف ایک ذات ایسی ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور وہ ہے اللہ کی ذات جس نے موت کو پیدا کیا۔ میرے دوستو، اس حقیقت کو دنیا کا ہر شخص مانتا ہے کہ زندگی چند روزہ ہے، جن میں دو انتظار میں کٹ جاتے ہیں اور دو دنیاوی مسائل کو حل کرنے میں۔ شاعر کہتا ہے کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے اور 2 انتظار میں۔ اگر اختلاف ہے تو اس بات میں ہے، کیا اس زندگی کے بعد بھی کوئی دوسری زندگی ہے؟ کیا مرنے کے بعد ہم دوبارہ جلا کر اٹھائے جائیں گے؟ اور ہم نے دنیا میں موت سے پہلے جو اچھے یا برے اعمال انجام دیے تھے، ان کا حساب و کتاب لکھا جوکھا ہمیں پیش کرنا ہوگا۔ اور آخرت کا دن کوئی حقیقی دن ہے یا پھر ایک افسانوی یا رومانی کہانی؟ جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں، ارے یار کیا ہوتا ہے نماز، یہ تو سب بناوٹی کہانی ہے۔ میرے دوستو، خدا را ایسا نہ سوچیں، کیونکہ ایسا سوچنے پر اللہ کا عذاب اور ہمارے ایمان بچانے میں بھی ہمیں خطرہ ثابت ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے۔ تو میرے دوستو، ایسا سوچ نہ رکھیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ سورہ یونس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے، اور اللہ پاک جسے چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور دنیا کی یہ زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے، اور سچی زندگی تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ جانتے ہوتے اور ان باتوں پر عمل کرتے۔ میرے دوستو، ان آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر انسان کے مقدر میں 2 گھر لکھ دیے گئے ہیں، دنیا کا گھر اور آخرت کا گھر۔ ایک گھر عارضی اور دوسرا گھر دائمی ہے۔ دنیا کی زندگی چاہے جتنی لمبی ہو، اسے ختم ہونا ہے، اور آخرت کی زندگی ہی باقی رہنے والی ہے۔ اس دنیا اور اس کی چیزوں کی مثال ڈھلنے والے سایہ کی طرح ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے دنیا کے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، دنیا کی الٹی گنتی جاری ہے اور آخرت برابر بڑی چلی آ رہی ہے۔ دنیا و آخرت دونوں کے کچھ بیٹے ہیں،
لہذا آخرت کے بیٹے بن جاؤ، دنیا کے غلام نہ بنو۔ آج عمل ہو رہا ہے اور کل حساب و کتاب سے گزرنا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوب مثال دی ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جیسا بو گے وہیں کل کاٹو گے۔ ایز یو سو یو ریپ، ہم جیسا کریں گے نا وہ ویسا ہی کل کاٹیں گے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہو۔ میرے دوستو، ان احادیث اور وہ آیات اور ان جیسی بے شمار آیات و احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور حقیقی زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے۔ لہذا اب بھی ہوش میں آ جائیں تاکہ کل قیامت کے دن یہ کہتے ہوئے نہ پچھتانا پڑے کہ اے کاش میں نے اس ابدی زندگی کے لیے کچھ جمع پونجی بھیج دی ہوتی تو آج مجھے یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ تو اس وقت پچھتا کر نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم 60 سال 50 سال اپنی زندگی میں جیتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ لوگ آتے جاتے ہیں۔ ہمارے اعمال اچھے ہونا چاہیے۔ ہم کسی کے برائی کر کے یا کسی کے بارے میں کچھ بھی بول کے گناہ کو فری میں مول نہ لیں۔ اتنی سوچ تو کم سے کم ہر مسلمان کو رکھنی چاہیے کہ بھائی ہم لوگ کہتے ہیں یار کسی کی ٹینشن فری میں ٹینشن مت لو، ہے نا، فری میں ٹینشن مت لو، کیونکہ اللہ کی جو عذاب ہے نا وہ بہت ہی سخت ہے۔ کسی کی غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں۔ ٹائم ملتا ہی ہے، نہیں بھی ملے تو نماز پڑھیں، ملے تو پڑھتے ہی ہیں، نہیں بھی ملے تو پھر نماز پڑھیں، کیونکہ نماز کے لیے کبھی ٹائم نہیں ملتا ہے۔ اور جب بھی ہم سونے جائیں، وین وی گو فار سلیپنگ، جب ہم سونے کے لیے جائیں نا تو 4-5 منٹس ہم ان باتوں پہ غور کریں کہ آج میں نے جتنے بھی ڈیڈس، جتنے بھی میرے اعمال ہیں ٹھیک ٹھاک تھے تو ٹھیک ہے، اس سے بھی اچھا ٹھیک کرے۔ اگر ہمارے اعمال غلط تھے تو اللہ سے ڈرنی چاہیے کہ کل ہم قیامت کے دن کیسے منہ دکھائیں گے، ہمارا کیا ہوگا۔ یہ سوچ اپنے دل میں رکھیں اور اپنے اندر امپروو لائیں، سدھار لائیں اور اپنے گھر والوں کی بھی ماحول کو سدھار پیدا کریں۔ اس سے ہمیں انٹرنل خوشی بھی محسوس ہوگی اور اللہ پاک سے بھی ہم دعا مانگیں کہ یا اللہ وین وی ڈائی، جب بھی ہماری موت ہو نا تو ایمان کے ساتھ موت ہو، کیونکہ اگر ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ ایمان کے ساتھ موت ہو، لیکن اگر ہم کسی کے ساتھ بے ایمانی کریں اور اٹھتے بٹتے جھوٹ بہت زیادہ بولیں تو پھر یہ توفیق نہیں ہوگی، یہ پھر بس ایک بھرم سی ہم پالیں گے کہ یار ہو جائے گی، شاید ایسا نہیں ہے۔ تو وی مسٹ ٹرائی فور پریپیئر، وی مسٹ پریپیئر فور ہیئر آفٹر لائف۔ ہمیں آخرت کی زندگی کی بھی تیاری کرنی چاہیے، تو ہم سب کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کی حفاظت عطا فرمائے۔